بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نکے پیر کی، چھوٹا پیر کہہ لیں، نکا پیر کہہ لیں، یہ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کیونکہ یہ اسی نام سے معروف ہے۔ کسی نے فون کیا کہ جناب ہمارا ایک مریض ہے، وہاں پر آئیں، دم کرنا ہے، تعویذ دعا جو بھی ہے آپ آ جائیں۔ وہ 3 دن سے فون کر رہے تھے، خیر وہ 2-4 بندے لے کر جو ہے وہ نکے پیر صاحب وہاں پر پہنچ گئے، لیکن آگے مریض ہی کوئی نہیں۔ آگے ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے، ایک مولوی ٹائپ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ مولوی پڑھا لکھا نہیں، اس کے سوال بتا رہے ہیں، اس کی حرکات و سکنات بتا رہی ہیں کہ وہ مولوی نہیں ہے، صرف داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے آپ سے سوال کرنے، وہ 6-7 سوال انہوں نے لکھ کے رکھے، پرچی انہوں نے کہا جی ہم نے کرنے۔ اب نکے پیر اور اس کے جو ساتھی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے تو ہمیں جو ہے وہ اس لحاظ سے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا ہے، آپ نے تو کہا تھا مریض ہے۔ انہوں نے کہا جی مریض کوئی نہیں ہے، صرف ہم نے جو ہے وہ آپ سے بات کرنی ہے۔ خیر اس بات کو لے کر جو ہے نا وہ آپس میں ان کا تکرار ہونے لگا، تکرار کرتے کرتے بات جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھی۔ اچھا مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جنہوں نے بلایا ہے نا یہ ہے مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ۔ اچھا میں نے یہ کیوں گمان کیا، اس لیے آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے میری بات سے ایگری کریں آپ، کہ مرزا انجینئر کو ایک مرتبہ چیلنج کیا تھا نکے پیر نے کہ جناب میں اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، بلائیں اس کو۔ اب یہ ویڈیو میں یہ جو کہہ رہا ہے میں صحافی ہوں اور ایک جو مولوی ٹائپ بندہ بنا ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ تو جو ہے وہ مرزا انجینئر کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سوالوں کو آپ جواب دیں نا پہلے۔ لیکن یار یہاں پر میں سلام کرنا چاہوں گا نکے پیر کو، وہ جیسا بھی ہے، اس پر ہم بات نہیں کر رہے وہ صحیح ہے غلط ہے۔ میں پہلے بتا دوں کہ جو پیر میں شرائط ہونی چاہیے وہ ان میں ہے یا نہیں ہے، ابھی تو بالکل چھوٹی عمر ہے ان کی۔ خیر تو بعد میں یہ کر رہا ہوں کہ ضرورت کی، یعنی کہ اس نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے نکا پیر، لیکن بات بہت بڑی کر گیا۔ نکے پیر نے کہا کہ میں نے جو چیلنج کیا تھا نا میں آج بھی اس پر تیار ہوں، ایگری ہوں، بلائے مرزا انجینئر کو، اس کے ساتھ میں ابھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات کر کے ہم وہ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ مرزا انجینئر وہ بد نصیب بندہ ہے کہ ہمارے ملک کا بچہ جو ہے نا اس کی لان تان کر رہا ہے، یہ ایسا بدبخت آدمی ہے۔ آپ یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں، ویڈیو کے بعد ہم اس پر انشاءاللہ تعالی 1-2 باتیں کریں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ وہ باتیں جو ہے وہ بھی غور سے ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہیں گی۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کیا ہے یہ بند کرے کیمرے؟ کیوں بند کرے کیمرے؟ آپ نے کس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے؟ بلایا ہے نا، آپ کی عزت کریں گے، آپ ریسپیکٹ دیں گے۔ عزت یہ آپ عزت کر رہے ہیں ہماری؟ دم اب بھائی آپ دم کے لیے بلایا، آپ دم کریں، یہ انٹرویو میری بات سنیں نا، یہ لوگ عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ گھر بلایا ہے دم کے لیے اور ہمارے سوال جواب چٹھا آپ پیر بنے ہوئے ہیں نا، ہمارے کچھ سوال ہیں جواب دیں گے، ایزی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے ہمیں دم کے لیے بلایا، دم کے لیے ضرور بلایا، ہم آپ کا جو ہدیہ ہوگا وہ دیں گے۔ ہدیے کو چھوڑو، آپ کی عزت کی ہے، آپ ہدیہ دیں گے، نہیں جتنا ہو سکے گا دے سکیں گے۔ آپ مانگے ہمیں بلایا ہے گھر دم کے لیے، میری بات سنیں ایک منٹ، دم کے لیے بلایا ہے، دم کریں گے میرے بھائی، میں خالی ہمیں گھر بلا کے ذلیل کر رہے ہیں، یہ آپ گھر مہمانوں کو بلا کے ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ میری بات سنیں، آپ پیر بنے ہوئے نہیں؟ پیر بنے ہوئے نہیں ہیں، میرے سوال آتے اب جواب دے دیں، اس میں حد کون سی ہے؟ یار ایک منٹ، ہمیں گھر بلایا گیا ہے کہ بھئی ہمارا مریض مر رہا ہے، 3 دن ہو گئے یہ آدمی مجھے فون کر میری بات سنیں، میری بات سنیں، 3 دن سے یہ آدمی مجھے فون کر رہا ہے کہ ہمارے گھر مریض ہے۔ ٹھیک ہے مریض ہے، میری بات سنیں، وہ ٹھیک ہے، بات سنیں میری، میں نے کوئی آپ سے ڈیمانڈ کی نہیں، 3 دن مجھے فون کرتا رہا کہ ہمارے گھر مریض ہے، آپ ہمارے گھر آ جائیں، پیر صاحب سے دم کروا دیں۔ اب گھر آ گئے تو کہہ رہا جی سوال جواب کرنے، یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ نے بات کیا نا، میں خاموش رہا ہوں۔ کون سا طریقہ ہے آپ نے بات کیا، میں خاموش رہا ہوں۔ اچھا میری بات کچھ لوگ ہمارے مہمان نے گھر بلایا کہ ہمارے گھر مریض ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، میں نے بولا فون پہ نہیں، میں نے فون پر بھی میں نے بولا ہے کہ بھئی ہم نا آپ مریض کا نام بتائیں، اس کی فوٹو سینڈ کر دیں، ہم یہی دعا کر دیتے اللہ شفا دے گا۔ ان سے کوئی آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے؟ بالکل بات تو سنیں، آپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی جیب سے تیل خرچہ کرایہ پٹرول لگا کے ہم ان کے گھر آپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی آپ کو پیسے دیں گے میرے بھائی، آپ کو پیسے ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ حضرت صاحب نے آگے چٹھا نکال لیا ہے، سوالوں کے جواب میری بات سنیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار، میری بات سنیں، یہ عوام کے علاقے کی ڈیمانڈ ہے، آپ اس میں کیا حرج ہے؟ آپ جواب دے دیں، آپ مجھے فون پہ بتا دیں۔ میں صحافی بھی ہوں، میں صحافی بھی ہوں، میں صحافی بھی ہوں، صحافی ہیں تو آپ ہمیں آپ ہمارے مہمان ہیں، نہیں یہ آپ ہمارے مہمان ہیں، میری بات سنیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ کام نہیں ہوگا بھائی۔ اس میں کیا حرج ہے یار؟ سوالات کے جواب دے دیں،
یہ بچہ چند سوال ہے، چند سوال ہیں، چند سوال ہے، چند سوال ہیں، چند سوال آپ جواب دے دیں، بس یہ کیا حق ہے؟ جواب ہم پر پابند ہے آپ سے. اچھا چلو آپ ہماری سنیں یار. آپ نے کہا تھا اس کو چیلنج کیا تھا انجینئر جو ہے نا محمد علی مرزا کو، جیلمی اس کو کہا تھا کہ میں اس سے میری بات سنیں. یہ ویڈیو آپ جیلمی کو چیلنج کر رہے ہو، میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ جیل میں لے کے آؤ. آپ علاقے والے کو جواب نہیں دیں گے، جیلمی کا سامنا کیسے کریں گے؟ اچھا میرے سوالوں کا جواب دیں. میری گل سنو، جیل میں تو سدو اور تمہیں لگنا اور جیسے منجی وہ جیل میں تک جدو آئے گا تو میرے سوالوں کا جواب دیں. ہم آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیں، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پابند نہیں آپ ہمیں یہ نہ پابند سمجھیں نہیں کہ ہے نا، ہم آپ کے پابند نہیں. پابند بالکل نہیں ہے. آپ نے کس میرا کام کے رائٹ لیے بنتا ہے، میرا رائٹ بنتا ہے آپ سے سوال کرنا. میرا نام اعتراض کرتی ہے. سوال کرنے آپ ٹھیک ہو نا، آپ ٹھیک ہو. آپ اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ جواب دے دیں. اس میں کیا آپ دے دیں یار، کیا ہو جائے گا؟ 4-5 سوال ہیں. میری بات 4-5 سوال. اگر آپ نے سوال کرنے تھے تو میرے پاس آ جاتے. آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے کہ ہمارا وہ مریض ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ایسے نہیں ملتے، ٹائم نہیں دیتے، آپ جھوٹ مصروف بول لوگ ہو، کر آپ سوال کرو، یہ آپ سوال ہے. مصروف ہو، ٹائم نہیں دیتے آپ لوگوں کو، ملتے نہیں ہو. کبھی آپ سکھر ہو، کبھی بکر ہو، کبھی کراچی ہو، کبھی لاہور ہو. مجھے فون کیا ہے کہ ہمارا مریض مر رہا وہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے مریض نے بولا ہے کہ دھیان بیٹا آ جائے، وہ اس کو دیکھ کے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا 3 دن ہو گئے مجھے فون کر رہے ہیں. اب جب گھر پہنچے ہیں آپ آئے ہیں نا، آپ کی عزت کی ہے، آپ آئے ہیں، آپ کی عزت کی ہے، ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کا احترام یہ کرتے ہیں. عزت کی ہے ہماری. میرے 5-6 سوال ہیں، اس کا جواب دیں. کیمرہ لگا کے کیمرے آن کروا کے آپ میری سوال بات- یہ آپ عزت کریں آپ. کیمرہ یہ بند عزت ہے، کریں. یہ عزت ہے. میں 1-5 کروں گا. یار آپ 1-5 ضرور کرو، یہ میرا رائٹ بنتا ہے. یہ آپ روڈ پہ چلے جاؤ، آپ کی آپ تھانے چلے عوام کے یار جاؤ، اعتراضات یہ میرا ہیں. رائٹ بنتا ہے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کچھ سوال رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ میرا حق ہے، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. بھائی ہم آپ سے لڑائی نہیں کر رہے، عوام کی کچھ پیار محبت سے. عوام کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہے، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. باقی آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے آپ کی رسپیکٹ کی ہے. یہ سوال جو لکھے ہوئے ہیں نا، یہ سوال جو لکھے ہوئے ہیں، یہ عوام، یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. میں کیمرے کے سامنے کہتا ہوں، یہ جو سوال ہے یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. یار آپ تو رک جائیں. ایک منٹ بھائی، ابو بکر بھائی، یہ 5-6 سوال جو ہیں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، پوری کر دیں. ہم پبلک کے پابند نہیں ہیں، ہم نہیں دیتے جواب. ہمیں نہیں آتے سوالوں کے یہ جواب. بات سنیں، آپ ہیں پبلک، میری بات سنیں، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہاں پہ دم گھر کرتے ہیں بلا کر نا. آپ وہ کر رہے دم یار دم میں 2-3-4 سوال پوچھتا ہوں، اس میں حرج کون سی ہے کاظم بھائی؟ یار پوچھنے دیں 3-4 سوال، بس کیا ہو جائے گا؟ بس مان لیں آپ بھی، آپ ضد نہ کریں. 3-4 سوال ہیں. 3-4 سوال ہیں، آپ جواب دے دیں. نہیں ہم بس آپ مان لیں. گھر بلا کے بلیک میل. بھائی بس اچھا آپ گھر بلا یار کے اس میں بلیک میلنگ والی کوئی بات نہیں. آپ بھی دے دیں جواب دے دیں. ہمیں گھر بلا کے بلیک میل کیا جا نہیں، رہا اس ہے. میں حرج والی کون سی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یار اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں نا، پتہ چل جائے گا یار. آپ ہمارے مہمان آپ نے ہیں، تو کہا آپ کی تھا فون عزت کر کے کرتے ہیں، سوال آپ کی کرنے ہیں، رسپیکٹ سوال کرتے میری ہیں. بات سنیں، آپ نے فون پہ مجھے بالکل کہا تھا، ہمارا بالکل مریض کہا ہے. تھا. آپ ٹائم نہیں دیتے یار آپ ملتے ٹھنڈے نہیں، ہو جائیں، کے آپ پاس ٹھنڈے ٹائم ہو بھی جائیں. نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنی چکر لگا کے واپسی آ کے آپ کے دے رہے ہیں. یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ یہ طریقہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. میرے ذہن کو صاف کر دیں. آپ کا یہ علاقے کی عوام کے لیے پبلک کی، یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. سوال کے جواب دینا چاہیے. یہ پوچھیں اپنے، یہ جو پبلک کھڑی ہے، کیا یہ سوال کے جواب دے دیں؟ ہاں دیں. ہاں جی. چھوڑو ایک منٹ، یہ بزرگ بارش ہے اور یہ سفید ریش ہے. آپ بتا دیں یہ سوال کے جواب دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ جی بس آپ مان جائے. آپ بھائی بزرگوں سفید بالوں سے تو اللہ پاک کو یاد ہے نا، ان سے طریقہ ہوتا ہے. دل آزاری ہوتی ہے. کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سوال جو آپ پوچھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ذہن کو صاف کریں. بس سوال آپ دے دیں. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، اس کو صاف کر دیں. آپ کا فائدہ ہے، ہمارا بھی. بھائی میری بات سنیں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم نہیں ہے یا مجھے سوال یہ تو بھی پتہ چل جائے گا. بات سنیں، یہ اور تو بھی باقی پتہ بات چل رہی جائے گا. مرزا جیل میں کی جس کی آپ کر رہے ہیں، ہم تو اس کو ڈھونڈتے ہیں، بلاؤ اس کو. وہ تو اور جیل جیسے میں بندی جواب پڑی جیل میں تو ہوتی ہے. جب آئے گا پہلے اس کے جواب تو دے دیں. جیلمی کے پاس بعد میں جانا. پوچھو سوال پوچھو، آپ کا گھر سوال بلا کے ہمارے ساتھ یہ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں. یار زیادتی نہیں کرتے ہم. انسانیت آپ ہمارے ہے. لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں قابل احترام ہے. اچھا، لیکن ہمارے ذہن کو صاف کر دیں. یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. آپ کے سامنے جو کھڑے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا جواب دیا ہے؟ آپ دے دیں جواب. یہ چلو میں اکیلا ہوں، یہ سفید داڑھی والے یہ حضرات ہیں، یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں جواب دے دو پھر دے دیں. نہیں، آپ بتاؤ کہ گھر کسی کو بلا کے ایسے ذلیل کرنا یہ ٹھیک یہ ہے؟ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر جائز سوال ہے تو آپ جواب دیں، اس میں حرج تو نہیں ہے. بس مسئلہ تو اب نہیں تو ہے. بات ختم ہو گئی ہے. آپ خود میں خود بات کو بڑھا رہے ہو.
چلیں جواب دیں. اچھا پوچھے سوال. ٹھیک ہے, آپ بہتر کریں نا. بالکل ٹھیک ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کس نے پیر بنایا؟ میں پیر نہیں ہے. بڑا پیر بنتے آپ ہر وقت. بھائی میں آپ نہ بولیں, جس کے ساتھ میری بات ہے مجھے چپ بیٹھے. ٹھیک ہے, چلو یہ میرا مہمان ہے, میرا مہمان ہے, میرا مہمان ہے, کوئی ان کی مسئلہ گفتگو پر آپ کو شک ہے. ٹھیک ہے یار, ان کی گفتگو پر آپ کو شک ہے. چلیں چلیں. اچھا میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ آپ کو کس نے پیر بنایا ہے؟ بھائی میں پیر نہیں ہوں. میری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی 5 سال پہلے, میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میں پیر نہیں. اگلی بات کریں. یہ پیری, اچھا تو ٹھیک ہے, تو پیری مریدی کیا ہے, یہ کہاں سے چل گئے؟ پیری مریدی میری بات سنیں, یہ اصل لفظ ہے بیعت, اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی. اور یہ بیعت کا سلسلہ میرے نبی سے شروع ہے, اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا بے شک ہے میرے حبیب وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں, حقیقت میں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو پیری مریدی اصل لفظ ہے بیعت, اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی, اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور پیارے آقا کریم بھی بیعت لیتے تھے کئی موقعوں پر, مختلف چیزوں میں, کہ دنیا اختیار نہیں کریں گے, یا پھر کسی جنگ کے موقع پر. لوگ آتے ہیں, آپ نے بلایا تو لوگ آتے ہیں, آپ نے بلایا, آپ نے بلایا تو ہم آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, دم کرنے آتے ہیں بھائی, لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دم کروانے. اچھا یہ عورتیں, عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا معنی آپ جو پوچھ رہے ہیں, کیا پوچھنا ہے عورت کا معنی؟ لفظ عورت ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ عورت پردہ ہے ایک نا. پردے کی پھر چیز جب ہے. آپ کے پاس عورتیں آتی تو آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ والا سوال ہے. میری بات سنیں, جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں وہ آتی ہیں علاج کی نیت سے, اور علاج کی نیت سے عورت کا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے. جو عورت میرے پاس آتی ہے وہ علاج کی نیت سے آتی ہے, اور وہ اکیلی نہیں آتی, وہ اپنے بھائی, شوہر یا باپ کے ساتھ آتی ہے. اچھا آپ نے کہا ہے کہ میں دم نہیں کرتا, ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ نے بلایا ہے تو دم کرنے کے لیے آئے ہیں. نہیں, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں دم نہیں کرتا, انہوں نے کہا میں پیر نہیں ہوں. دم جو جیسے آپ مرض کے لیے دم کروائیں گے, دم تو قرآن پڑھ دم کر کے تو خود غسل کفار لاتے ہیں, غسل کفار لاتے ہیں. اتنا بچہ ہے. اچھا ناظرین, یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے, اس کی اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ اس کی آگے جو آواز ہے نا, آڈیو, وہ نہیں چل رہی. اور میری بڑی خواہش تھی, یہ تقریباً 12 منٹ سے کچھ اوپر کی تھی, میری بڑی خواہش تھی کہ آگے کیا معاملات ہوئے, لیکن وہ بالکل یہ نقل و حرکت محسوس ہو رہی ہے بولتے ہوئے, لیکن آواز نہیں آ رہی. اور یہ اپلوڈ بھی انہی کی طرف سے ہوئی ہے جنہوں نے ان کو بلایا تھا, کیونکہ اس کی جو صاف دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے نا سٹارٹنگ میں, تو یہ جو نکے پیر کے ساتھ جو شخص بیٹھے ہوئے نا ان کے دفاع میں, یا ان کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے ویڈیو کو بند کریں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ویڈیو خود نہیں بنا رہے تھے, بلکہ یہ جنہوں نے بلایا وہ اس کی ویڈیو کو بنا رہے تھے. اچھا یہاں پر میں جو ہے وہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ نکا پیر, اس میں کتنی صلاحیت ہے, کتنا اس میں کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے سوالوں کے جواب, اچھا جہاں تک میں نے سنا نا, آپ نے سنا, یقین کیجیے وہ پیری مریدی کے والے دیکھ لیں, اس نے قرآن پاک کا حوالہ بھی دے دیا, اور وہ دیکھے کتنے, اب ان کو کیا کہوں, وہ کتنے بڑے ہیں. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس قسم کے سوال کریں گے, تو انہوں نے وہ ایک کھودا پہاڑ نکلا چوہا, تو یہاں تو چوہا بھی نہیں نکلا, یعنی کہ وہ سوال دیں گے. ایک تو پیری مرید, آپ کو پیر کس نے بنا لیا, اپنی طرف سے 6 سوال لے کے بیٹھے گا, پتہ نہیں کیا ہے. میں یہ جس رزلٹ پر پہنچا ہوں, یہ مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مرزا انجینئر کی تعلیم آپ دیکھ لیں کہ جیسے وہ بے علم ہے, یعنی کہ اس چیز کو بعض اوقات بندے کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ایک کی تعلیم کتنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا, تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جیسا ان کا استاد ہے, آگے شاگردوں کا حال بھی یہی ہوگا. لیکن اس طرف نہیں آ رہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے دھوکہ دیا, انہوں نے فراڈ کیا. حالانکہ دھوکہ دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی کہ یہ جتنے بھی غلط کرپٹ لوگ ہیں نا, وہ ان لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوں گے کہ جناب یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں, یہ 2 نمبری کیوں کر رہے ہیں, یہ جناب جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. اور بھائی جو تم نے گناہ کی ہے, جو تم نے دھوکہ دیا, جو تم نے ان کی دل آداری کی, اس کا مداوع کس کے پاس ہے, اس کا جواب کس نے دینا ہے. اب یہاں سے انداز, لیکن اس کے باوجود جیسے تیسے بھی ہے, 3 سوال تقریباً میں نے سنے ہیں, وہ آپ نے بھی سنے ہوں گے. ان 3 سوالوں میں یقین کیجئے کہ انہی کی بوتھی انہی کی جوتی. اگر یہ میں کہوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ دیکھیں ان کو بلایا بھی, بلیک میل بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو سوال کیے بیت کے لحاظ سے کیا, پردے کے لحاظ سے کیا, اور پردے کا مسئلہ انہوں نے بالکل صحیح بتایا. اب یہ میں ان کو عالم تو نہیں کہتا کہ یہ واقعی عالم ہوں گے, ایسی ویسی بات تو نہیں ہے,
یعنی کہ ایک وقت لگتا ہے عالم بننے کے لیے، لیکن جیسے تیسے بھی ہے اتنی کم عمر میں۔ اور پھر آپ ان کے وہ جو دوسرے ہیں جو سوال کرنے والے ہیں، جنہوں نے دھوکہ دیا جھوٹ بول کر جنہوں نے ان کو بلایا ہے، آپ ان کی عقلوں پر دیکھیں کیسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے بیوقوف آدمی ہیں، بھی تمہارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ اچھا وہ آپ کے پاس نہ کوئی پیسہ لینے کے لیے آئے ہیں، نہ انہوں نے پیسے کا کچھ کہا، ایسی ویسی بات بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ یار اس قسم کے سوال تو ہر دوسرے بندے پر ہوں گے۔ اب یہ جو آدمی ہے، اگر کوئی بندہ کوئی جیسے یہ کہہ رہا ہے میں صحافی ہوں، کوئی اور صحافی اٹھ کر کھڑا ہو جائے جس کے بعد باقی کوئی گرفت کرنے والا بندہ، وہ کہے کہ سب سے پہلے اس چیز کی معافی مانگنا تھا، سب سے پہلے اس چیز کی معافی مانگو اور اعتراف جرم کرو، تم قبول کرو اس چیز کو کہ تم نے جرم کیا ہے، تم نے گناہ کیا ہے، تم نے دل آزاری کی ہے۔ جب ان کی باری ہے وہ ٹھیک ہے، ہم نے ایسے بلایا، اچھا یار تم نے جھوٹ بول لیا وہ ٹھیک ہے، تم نے دل آزاری کر لی وہ بھی ٹھیک ہے، تم نے دھوکہ دے دیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ پیر ہو گیا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد عورتیں آ گئی وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ اس کو سدھارنے ہمارے ملک پاکستان میں بالکل یہی مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ہم کسی کو صحیح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ صحیح ہو جائے، فلان ٹھیک ہو جائے، خود وہ لبڑا تبڑا بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، بس یہ ہماری چھوڑ دے، اگلا بندہ جو ہے نا بس وہ صحیح ہے، بس یہی حال ان کا ہے۔ میزن جینے کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی جناب میں ٹھیک ہوں باقی صحیح ہو جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یار ایک بچے کے سامنے آپ نے سوال کیے، سوال بھی کوئی پائیدار نہیں ہے، کوئی مضبوط سوال نہیں ہے، لیکن جتنے سوال کیے اس بندے نے جواب دیے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ دلیری کے ساتھ دیے۔ اس لحاظ سے میں اس کو سلام پیش کروں گا، یار اتنی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ اتنی صلاحیت، اللہ تعالیٰ مزید فضل فرمائے۔ یہاں پر آخری بات میری ختم ہو گئی، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ واقعی پیر ہیں، بس ایک عرف میں چل جاتا ہے کہ نام پڑ جاتا ہے کہ یہ پیر ہے، یہ پیر ہے، پیر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا بات، نہ میں ان کا دفاع کر رہا ہوں نہ ہی میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں۔ جو بات ہوئی میں اس بات پہ بات میں نے کی ہے کہ ان کا جو انداز ہے، جو جھوٹ بولا، یہ بالکل ان کا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔